بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عزیز بزرگوں، اللہ تعالی شانہ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا انعام کا مہینہ، جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، عطا کیا تھا۔ اب اس کے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ آدمی، جیت گیا وہ آدمی بازی، جس نے ماہ رمضان کو خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے تہہ دل سے خوشی کے ساتھ استقبال کر کے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، قرآن میں تراویح پڑھی اور افطار کیا، سحری کی، دعائیں مانگی، تہجد پڑھی، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، صدقہ دیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو جمع کر لیے ہیں، اور ان کو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے جنت کے اس دروازے سے داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے اس میں انٹری نہیں ہے، صرف روزے دار، اور اس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کے معنی سیرابی ہے، یعنی جہاں پر پانی کی فراوانی ہو، تر و تازگی ہو، اور چیزیں پھل پھول والی بہت کھلی ہوئی ہو، تو اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ روزے دار دنیا میں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے یہ عمل کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالی شانہ نے ان کے لیے خاص دروازہ بنایا اور اس کا نام ریان رکھا کہ اس تر و تازے جنت کے باغ میں داخل ہو جاؤ اور مزے کرو۔ اب تمہاری پیاس بھی ختم، تمہاری بھوک بھی ختم۔ اب تمہیں جو جنت کے مشروبات اور لذیذ کھانے ملیں گے وہ صرف لذت پوری کرنے کے لیے ملیں گے۔ پانی پیاس کی وجہ سے نہیں پیا جائے گا، شربت نہیں پیا جائے گا پیاس کی وجہ سے، کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں کھایا جائے گا، بلکہ لذت کے لیے کھایا جائے گا۔ دنیا میں تو ہم لوگ پانی بار بار پیتے ہیں، کھانا بار بار کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معدے کمزور ہیں، وہ زیادہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے۔ جو چیز کھائی ہے اس کا فائدہ بہت محدود مدت تک رہتا ہے، پھر بعد میں وہی پیاس اور بھوک لوٹ کے آ جاتی ہے۔ جنت میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالی شانہ انسان کے بدن کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ بیماری کے نام جیسی کوئی چیز، بھوک اور پیاس جیسی کوئی چیز، کمزوری اور نکاہت جیسی کوئی چیز ہوگی نہیں۔ اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس لیے بدن بھی ایسا ہی درکار ہے۔ دنیا میں چونکہ تھوڑے دن رہنا ہے، اس کو چالو کرو، پنکھا، ایک پر کر لو۔ دنیا میں چونکہ انسان کو بہت تھوڑی مدت کے لیے رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے انسان کو جسم بھی کمزور دیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں پیاس لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں بھوک لگتی ہے، بار بار کھانے کو، ناشتہ کرنے کو جی چاہتا ہے، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جنت میں وہ چیزیں نہیں ہے۔ جنت میں چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں انسان کے بدن کو مضبوط بھی ایسا بنایا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کی جو پبلک ہے، جو جنتی لوگ ہیں، ان کی عمروں کا اوسط 33 سال کا ہوگا۔ اب 33 سال کا تو دور جانتے ہیں آپ کہ بالکل جوانی شباب پر ہوتی ہے، آدمی میں کمزوری اور نکاہت ہوتی نہیں، وہ شباب کا زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کی عمریں 33 سال کی کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے
کہ 33 سال کے بعد وہ 36 سال کے نہیں بنیں گے, 40 کے نہیں بنیں گے. تو فرمایا نہ, وہ اسی حال میں رہیں گے. اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. دنیا میں تو جو آیا ہے بچہ تھا تو کل کو جوان ہو جائے گا, جوان ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا, بوڑھا ہے وہ قبر کا پیون ہو جائے گا. وہاں یہ بات نہیں ہے. باز لکیر کے فقیر اور دنیا کی چیزوں کو جیسے عقلوں سے سمجھتے ہیں, ایسے آخرت کی نعمتوں کو اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کیا سمجھیں گے اس کو کہ ایک آدمی جنت میں 33 سال کا ہے تو 10-20 سال کے بعد بھی تو 1-2 سال بڑھیں گے. نہ, ایسا نہیں ہے. اور اس کی مثال تمہارے بدن میں ہی دیکھ لو. یہ دانت جو اللہ نے 2-3 سال کی عمر میں نکالنا شروع کر دیے اور 2-3 سال میں 32 دانت پورے آ گئے. اب اس کی سائز جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے. اللہ نے اس کو بالکل کنٹرول میں رکھا ہے. اگر یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو آدمی بد شکل ہو جائے, اس کا چبانا کھانا سب بند ہو جائے. ناک اس کی ایک لمٹ تک بڑھتی ہے, اس کے بعد اس کی ناک بڑھنا بند ہو جاتی ہے. اگر بڑھنے لگے تو پھر وہ کچھ دوسری مخلوق ہو جائے, ہاتھی بن جائے, انسان نہ رہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے. انسان جیسی مخلوق دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ نے اس کو یہ درجہ اور یہ مقام اس لیے دیا تاکہ دنیا میں یہ اپنی بزرگی اور اپنی شاہانہ زندگی کی قدر کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچان لے کہ یہ ساری نعمتیں مجھے کس نے دی اور کس لیے دی مجھے, اور میرا پیدا کرنے والا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ آدمی اپنے دل میں فیصلہ کرے, سوچے اس کو. دنیا میں اگر کوئی آدمی 2 پیسے کا احسان کر دیتا ہے تو آدمی اس کے گیت گاتا ہے. دنیا میں کوئی مشکل میں کام آ جائے تو آدمی ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا. حالانکہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تم کو جتنی نعمتیں ہم نے عطا کی ہے ان نعمتوں کو اگر تم نے کسی آدمی سے وصول کی ہے تو وہ تو بیچ میں واسطہ ہے, آتا ہے میرے خزانے سے, دیتا میں ہی ہوں. اس لیے کہ دینے والے کے دل میرے قبضے میں ہے. اگر میں اس کے دل میں بات ڈالوں کہ اس کی مدد کر تو وہ کرے گا, اور اگر میں اس کے دل میں یہ خیال نہ ڈالوں تو 1000 خوشامد کرو, منت سماجت کرو, وہ پائی نہیں دے گا. آتا میری طرف سے ہے, سبب ہے وہ. بہرحال تمہارا دنیا میں جو کام جہاں کہیں سے بھی بنتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے, اس کے چاہنے سے بنتا ہے. جب معاملہ ایسا ہے تو پھر بندے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں تو ضرورت کا پتلا ہوں, میں تو محتاج کل ہوں. اگر مجھے ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے تو میں بستر میں پڑ جاؤں, ٹانگوں میں درد ہو جائے تو میں چل نہ پاؤں, دانت میں درد ہو جائے تو چبا نہ سکوں, میں اتنا مجبور محض ہوں. تو مجھے ایسی ہستی کی مدد کی ضرورت ہے جو میری ہر مصیبت سے, ہر بلا سے حفاظت کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان و قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, اگر تو مصیبت میں پریشانی میں مجھے یاد کرے گا تو میں تو رب ہوں, تیرا پروردگار ہوں, میں ضرور سنوں گا. لیکن میرے فرشتے تجھ پر تعجب کریں گے کہ جب دندنا کر پھر رہا تھا, مزے میں رہ رہا تھا, اچھے کھانے, اچھے کپڑے, اچھا لباس, اچھی سواری, اور ماشاءاللہ زندگی بڑی پربہار تھی, اس وقت میں تو اللہ کو یاد کرنے کی سوجھی نہیں. یوں ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا ہماری عقل کا خزانہ جو ہم نے استعمال کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے یہ. تو تمہاری خوشحالی میں غفلت کی جو زندگی گزری ہے, مصیبت آنے پر اگر تم کہو گے اے اللہ رحم کر دے, تو فرشتے کہیں گے یہ آواز پہلی مرتبہ کان میں پڑی, بڑی نامعلوم آواز ہے, پہلے تو کبھی سننے میں ہی نہیں آئی, اس لیے کہ میاں فرصت میں ہی نہیں تھے. اور جو آدمی خوشحالی میں, راحت و آرام میں
اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف اور ناگواری پیش آتی ہے اور آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بڑی مانوس آواز ہے، اس آواز کو ہم نے بار بار سنا ہے، پروردگار اس کی آواز کے اوپر اس کی جو مانگ ہے، جو سوال ہے، اس کو پورا کر دے۔ فرشتے بھی سفارشی بنتے ہیں۔ بہرحال ہم کمزور کے پتلے ہیں ہماری زندگی میں، ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم کے بغیر اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو خوبصورت بنایا ہے، ساری مخلوقات میں، کائنات میں مشرف اور معزز بنایا ہے، تو یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم پیدا کرنے والے پالنہار کو پہچانیں اور اس کی حمد و ثنا کریں، اور جیسا اس نے کہا ہے ویسا زندگی گزاریں۔ ہم اسی لیے دنیا میں ہیں۔ کھانے کمانے سے کوئی نہیں روکتا، شادی بیاہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، دنیا کے جتنے جائز کام تمہاری ضرورت کے ہیں اس کو کرو، لیکن پیارے آقا نے ایک لکیر میں بات سمجھا دی کہ اللہ کے ان حکموں کو پورا کرو اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد۔ اگر آپ کی تگڑی دکانداری ہے تو کوئی بات نہیں، کیجیے، حلال روزی کمائیے، اور وہ حلال روزی والا پیسہ جو ہے اپنی ضرورت پر، بال بچوں کی ضرورت پر، مسکین اور غریبوں کی امداد میں، اور جہاں بھی کار خیر کے تقاضے ہیں سب میں خرچ کرو، اس لیے کہ یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ بہت تگڑی دکانداری چل رہی ہے اور فرصت کا نام نہیں ہے، تو نماز کے وقت میں جب نماز کا وقت آ جائیں تو تم آلے بالے بتا کر کے یوں کہو گے انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے، رات کو بیگی پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ویسے ابھی تمہارے اختیار میں اور میرے اختیار میں تو ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ ان کمائے ہوئے پیسوں میں سے برکت ایسی نکال دے گا کہ کماتے کماتے آدمی کنگال ہو جائے گا۔ اور اگر خدا کے احکام کو پورا کرتے ہوئے نماز کے وقت میں نماز، ذکر کے وقت میں ذکر، کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز، اگر ان چیزوں کے ساتھ وہ آدمی کماتا ہے تو اگرچہ مقدر میں تھوڑا ملے گا لیکن اللہ دوسری اللہ بلاؤں سے محفوظ کر دے گا۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایسی سٹ پٹی اور ایسی اٹ پٹی باتیں لے کر کے آتے ہیں کہ اس کا دور دور تک کوئی بداوا نہیں ہے، ایسی سنگین پریشانیوں اور بیماریوں میں اور مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تیرے اوپر ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ جب اللہ قرآن میں اپنے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، تو پھر یہ حالات آئے کہاں سے؟ یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم لوگوں نے خدا کے بلاوے پر اس کے احکام کی نافرمانی کی، روگردانی کی، اس کے نتیجے میں رب کریم نے زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ بہرحال زندگی بڑی مختصر ہے اور آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے سوائے ایمان اور یقین کے کمال کے اور اعمال صالحہ کے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اس کو انجام دیے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ اگر 3 پیسے کا آدمی، معمولی آدمی جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، لیکن صاحب دل ہے، ایمان کا پختہ ہے اور یقین اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، تو زمین کی دھرتی پر یہ انسان سارے نافرمانوں کی جماعت میں 1 نمبر کا ہے، اور بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوشحال ہے، بڑی شان بان ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، یا اللہ کو مانتا ہے لیکن مانتا نہیں، تو یہ ساری زندگی وبال جان ہے۔ بہرحال ایک قسم کا پاگل پنا ہے یہ۔ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اتنے بے شمار انعامات ملنے کے بعد بھی اگر بندہ اپنے رب کا ہو کر نہ جیے
اور اپنے رب کا ہو کر کے نہ مریں تو یہ تو پاگلپن ہے. اور ایسے پاگل لوگوں کی کوئی علاج دنیا میں کرنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ من جانب اللہ پاگل ہو گئے ہیں. اگر ہمارے محلے میں کوئی پاگل پیدا ہو جائیں اور جو سارا دن ادھم پچھاڑ چلتا رہے یہاں وہاں اور یہ اور وہ، اگر کوئی اللہ والا آدمی کوئی اچھا آدمی آ کر کے بھائی بیٹھو یہاں تم اس طرح کیوں گھومتے رہتے ہو، کیوں طوفان کرتے ہو، کیوں مچاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل پنا چھوڑ دو، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، کام سے کام کرو، دھندا کرو، 2 پیسے کماؤ، خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ. آپ 1 گھنٹہ بیان کرو اس کے سامنے، وہ اٹھ کے چل دے گا، اس لیے کہ وہ پاگل ہے. سمجھے نا؟ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضیات پر چلنے والوں کی جماعت میں بھی کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں. ہے بڑے شاندار مکان والے اور بڑی آب و تاب والی زندگی ہے، لیکن سوچ پاگلوں جیسی ہے. تو وہ کیسے پاگل ہوتے ہیں؟ وہ ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ جو دین کی باتیں جو قرآن سے ثابت ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو صحیح سنتوں سے ثابت ہے، اس میں وہ جو ہیں نکتہ چینیاں نکالتے ہیں. مولویوں کو پاگل بتاتے ہیں وہ کہ آج کے مولویوں کو کیا پتا، یہ سود کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ سود لو مت اور دو مت. انہیں کچھ پتا ہے پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے. یہ پاگل ہے یہ. حالانکہ بڑے بڑے عہدے والے اور بڑے شانبان والے ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے یہ پاگل پنے کی بات بکواس میں کہہ رہی ہے. دیندار آدمی کے سامنے وہ تواضع، وہ اخلاق، وہ دینداری، وہ سمجھداری جو شریعت میں مطلوب ہے اس کو کبھی ادا نہیں کریں گے. اور اگر اپنے لیول کا کوئی آدمی آ جاتا ہے، جیسے میں پاگل ہوں ایسا تو بھی پاگل ہے تو آ جا، ہم دونوں کی عید ہے. اور اگر کوئی اللہ والا آ جائے تو کباب میں ہڈی ان کو پیچھے بٹھاؤ. یہ دنیا دار پاگل ہے یہ. خیر، زندگی میں آدمی پاگل بن کے رہے، عقل مند بن کے رہے، دیندار رہیں، بے دین رہیں، بہرحال موت کا جھٹکا سب کو اٹھا کر لے جائے گا اور سارا کا سارا اندر کا نکال کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری دنیا کی کمائی اور اس کا نتیجہ یہ ہے. تو دوستو بزرگوں، ہم رب کریم کی طرف سے اس بے بہا قیمتی اور انمول جو زندگی کی کچھ سال دیے ہیں اسے ہم من مانی زندگی میں ضائع اور برباد نہ کریں. اس کو رب کریم کی مرضیات میں لگائیں، پیارے آقا کی سنتوں کی ادائیگی میں لگائیں، رب کی مان کر چلیں. انشاءاللہ العزیز کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آئے گا جس کے بلبوتے پر ہمارے ناک میں دم ہو جائیں. اللہ اس سے حفاظت کرے گا. بہرحال یہ آخری دن ہے، 2-4 دن 6 دن باقی رہ گئے. اس کو آخری عشرے میں علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش کی راتیں ہیں اس میں 21, 23, 25, 27, 29. اگر سال بھر غفلت میں رہتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، تو کم سے کم رمضان کی ان آخری راتوں میں تو اللہ کے سامنے فریاد کی جائے کہ مولا ہم تو شیطان کے چیلے بنے رہے، نفس نے ہمیں قتل کر دیا، ہمیں برباد کر دیا. مولا اس کی چنگل سے تو ہی بچا سکتا ہے. مولا تو ہمیں نفس کے دھوکے سے بچا لے، شیطان کے پھندے سے بچا لے. مولا تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے. تو شاید اللہ تعالی شانو ان مبارک گھڑیوں میں ہر کس و ناکس کی دعا قبول کرتے ہیں. اگر ہماری فریاد بھی اللہ نے قبول کر لی، بلکہ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، کام بن جائے گا، کام ہو جائے گا. بعض مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ رمضان میں اگر سیدھے سیدھے چلو گے تو رمضان کے بعد بھی سیدھے چل پاؤ گے. لیکن اس میں ایک بات ذرا سی اور بھی ڈالنے کی ہے کہ جو لوگ سال پر سیدھے چلتے ہیں وہی رمضان میں سیدھے چلتے ہیں. جو سال پر مسجد میں آیا ہی نہیں اور جس نے سال پر دین پر کوئی عمل کیا ہی نہیں، وہ رمضان میں کیا تیر چلائے گا. تو ساتھ میں ایک بات یہ بھی کرنا ہے کہ بھی اللہ اگر زندگی میں برکت دے اور اللہ رمضان تک پہنچا دے تو رمضان کو کما حق انجام دینے کے لیے
जो सिफात मतलूब है उन सिफात पर अमल करने के लिए साल भर मुझे प्रैक्टिस करना है। मस्जिद में भी जाना, कुरान भी पढ़ना, तस्बीह भी पढ़ना, दुआएं भी मांगना, अपने माल को हलाल तरीके से कमाना, राह खुदा में खर्च करना, ये सारे काम साल भर अंजाम देते रहो। रमजान में इसके ऊपर आसानी से अमल कर पाएंगे, इसलिए कि मशक हो चुकी है। और साल में एक बार आएगा तो फिर बहुत कुछ जोर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है ऐसा मामला अंजाम न पा सके जैसा अंजाम देना चाहिए। खैर, ये रमजान का आखिरी अशरा है, इसमें अल्लाह ताला शानहू ने अपने प्यारे हबीब के जरिए से एक बशारत सुनाई है कि जो लोग रमजान के आखिरी अशरे में पहुंच चुके हैं वो अपने रब से दुआओं में अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह बहुत गुनाह हो गए तो माफ कर दे, और अल्लाह जरूर माफ कर देगा और हमारी मग़फ़िरत कर दे। और अल्लाह हमारा नाम जहन्नम वालों में अगर लिखा है तो काट दे और हमारा नाम जन्नत वालों में लिख दे। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मांगने वाला चाहिए। तो इन चीजों का एहतिमाम से सवाल करें। और ये 2-4 रातें 5 रातें रह गई है, इसको मेरे दोस्तों अगर हो सके, अगर ज्यादा हिम्मत नहीं है तो ईशा की नमाज जमात से पढ़ो, फजर की नमाज जमात से पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। और अगर रात में सहरी करना है तो 4 बजे उठो, 6 बजे तक टाइम रहता है, 5:30 बजे तक 4 बजे उठोगे, आराम से सहरी भी कर पाओगे, 2-4-5 रकात नमाज भी पढ़ सकोगे, दुआ भी कर लोगे, इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत आसान हो जाएगा। क्या पता अगले साल रमजान में शरीक होते हैं, नहीं वो तो वल्लाहु आलम। इसलिए इन बचे कुचे दिनों को गनीमत समझ करके इसमें इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे माल की ज़कात निकालने के लिए अगर हम लोग हिसाब करके फारिग हो गए फबिहा, बहुत अच्छा। और अगर रमजान में हिसाब नहीं किया, फुर्सत नहीं मिली, तो ज़कात तो जिस पर लागू है उसको तो ज़कात माफ है ही नहीं, आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, ये कर्ज है अल्लाह का। तो अपने माल का जल्दी से हिसाब किया जाए और जो ज़कात लागू है उसे अदा कर दिया जाए। रमजान में ज़कात अदा करने का फायदा यह है कि गैर रमजान में 1 रुपये का सवाब 10 के बराबर मिलेगा, और रमजान में अगर आप ज़कात का पैसा निकालो, सदक़े फितर निकालो या जो भी निकालो, 70 गुना जो है उसका सवाब है, तो फायदा ज्यादा है। तो ज़कात भी निकाल दी जाए। और सदक़े फितर तो आमतौर पर हर एक आदमी के पास इतना तो है ही दाल दलिया कि उस पर सदक़े फितर वाजिब हो। उसमें 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की शर्त नहीं है। आपके पास जरूरत से ज्यादा कुछ सामान है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो सदक़े फितर वाजिब है अपनी तरफ से, बीवी की तरफ से। यहां तक कि जो बच्चा ईद के दिन सुबह को पैदा हुआ है उसका भी सदक़े फितर अदा करना पड़ेगा। और सदक़े फितर 2 किलो गेहूं, अंदाजन 1.25 होता है, लेकिन 2 किलो गेहूं की कीमत बाजार के रेट के एतबार से 70 रुपये लगाई है। एक घर में अगर 5 सदक़े फितर अदा करने वाले हैं तो 7×5 = 35, 350 रुपये दे दो, 10 है तो 500 रुपये, 700 रुपये दे दो, हिसाब करके दे दो। और ये ईद की नमाज से पहले अदा कर दो। सदक़े फितर के बारे में किताबों में लिखा है कि सदक़े फितर में 3 फायदे हैं। एक तो रोजे में छोटी मोटी जो गड़बड़े होती है वो साफ हो जाती है, और नंबर 2 पर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, और नंबर 3 पर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, 5-50 रुपए में अगर इतना बड़ा भारी सौदा हो जाता है तो क्या जान निकल जाती है। खैर, बहरहाल ये कुछ करने के दिन है और बहुत कुछ पाने के दिन है। इसमें गफलत से काम न लिया जाए, बल्कि चौकन्नेपन के साथ, एहतियात के साथ वो काम जो हमारे लिए जरूरी है और जिसके बड़े बड़े फायदे हैं उसको हमें अंजाम देना है। इंशाअल्लाह अजीज फिक्र करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि हम गुनाहगार ही सही और खताकार ही सही, लेकिन चूंकि रब करीम को हम रब मानते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं, कुरान को सच्ची किताब मानते हैं, दीन इस्लाम को सच्चा मजहब मानते हैं और उस पर नजात का यकीन रखते हैं, तो अल्लाह इस यकीन के बलबूते पर जरूर हमारी दुआ कबूल करेगा और हमारा बेड़ा पार कर देगा।
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی جیسے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہر جمعہ میں ہماری مسجد کے خادموں کے لیے اور مسجد کی ضرورت کے لیے چندہ کیا جائے گا. پہلی جمعہ میں مسجد کا نبھاؤ تھا، پھر امام صاحب کا تھا، پھر خطیب کا. اب آخری جمعہ ہے تو اس میں ہمارے مؤذن صاحب جو مسجد میں صفائی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہدیہ کا کچھ تحفہ پیش کرنا ہے. تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دل کھول کر کے جس سے جو بن سکے اپنا مال حلال سے ان کا تعاون کرو. سنتیں بعد میں پڑھیے گا.